السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے۔ یہ ایشو جس کے اوپر میں آج پروگرام کر رہا ہوں، یہ ایشو آج میرے ذہن میں نہیں آیا، ایک عرصے سے یہ ایشو میرے ذہن میں تھا، اور چونکہ اس دفعہ پھر وہی ہوا تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پیش نظر سوال یہ ہے کہ وہ وکلاء جو گرمی سردی ماحول سے، موسم سے، حکومت کی سختیوں سے بے نیاز ہو کر نکلی عدلیہ کی تحریک میں، آخر ایسا کیا ہوا کہ تحریک کامیاب ہونے کے بعد معاملات یہاں تک آ گئے کہ عزت مآب جناب افتخار چودھری ریٹائر ہوتے ہیں تو بارس ان کے اعزاز میں کوئی تقریب نہیں کرتی، بائیکاٹ کرتی ہیں۔ ہوئی ایک تقریب لیکن ٹاپ پہ نہیں ہوئی، ایک نائب صدر نے کی جن کی بعد میں گوشمالی بھی ہوئی، جنہیں بلا بھی لیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، تھوڑا ماضی میں جائیے، یہ وہ پہلے جج تھے جنہوں نے آمریت کی اس تحریک میں ایک اصول کے لیے استعفیٰ دیا تھا۔ وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر بارس کہتی ہیں کہ ہم ان کے اعزاز میں نہ کوئی فنکشن کریں گے نہ اس میں شامل ہوں گے۔ اب یہاں پہ آ کے کچھ سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک فرد کا جھگڑا ہوتا، دو تین وکلاء کا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ وکلاء غلط کر رہے ہیں، اب بھی گنجائش موجود ہے، ہو سکتا ہے وکلاء ہی غلطی پر ہوں، لیکن یہ ساری بار ایسوسیشنز، بار کونسلز یہ ایک طرف ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ معاملہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں کہ جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اسے اچھے انداز سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کے اعزاز میں کوئی کھانا کرنا، یہ تو پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ روایت پامال کیوں کی گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید کچھ بڑے وکلاء اپنے چہرے دکھا کر فیصلہ لینا چاہتے ہیں، اور جب چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں ملتا تو پھر وہ وکلاء غصے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ تنازع کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ راجہ علیم عباسی صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ احمد رضا قصوری صاحب، سینئر قانون دان ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم۔ شیب شاہین صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں اور وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے۔ شیب بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ شیب صاحب آپ سے ہی آغاز کریں، پہلے نمائندہ شخصیات سے پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے سر۔ وکلاء کی تنظیمیں، بڑے بڑے چیمبرز، کیا یہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی جج کی عدالت میں جائیں تو وہ کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے کہ فلاں بڑے قانون دان صاحب آگے ہیں، یہ چاہے تو 3 سال کے لیے ججمنٹس لیتے رہیں، یہ عدالت کو چلائیں، اور آپ لوگ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر کسی جج نے ہماری ڈکٹیشنز پہ نہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہم دم رخصت تو یہ کریں گے کہ ہم کوئی باعزت طریقے سے آپ کو رخصت نہیں کریں گے۔ دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو جو چوائس کیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، یا اسپیشلی یہ 2007 کے بعد جو ایشوز ہمارے سامنے آئے، جس میں عدلیہ تحریک میں ہم سب لوگ رہے سوائے قصوری صاحب کے، ہم لوگوں نے اپنا وقت دیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے پیسے کو قربان کیا، اپنے کیسز کو قربان کیا، اس عدلیہ تحریک میں ہم ساتھ ساتھ چلے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد میں سارے دوستوں کو کہتا رہا ہوں، جتنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی ضرورت ہے اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بار کی ضرورت ہے۔ بار اس وقت جانثاروں کی ایک ٹیم بن گئی، وہ جانثاری تھی فار دی کاز، وہ آج کاز کمپلیٹ ہونے کے بعد ختم ہو گئی۔ آج جب یہ خدا کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو یہ اپنے آپ کو خدائی کے دعوے کے مترادف نہ کرنے لگ جائیں، یہ وہ کام نہ کرنے لگ جائیں کہ جو خدا کے بعد جو ان کو نہیں جچتا، ان کو نصیب نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہیے ان کو، کہ وہ وکیلوں کی بے عزتی کرنی شروع کر دیں۔ انڈیپینڈنٹ بار کی اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہم سیکنڈ فیز کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ انڈیپینڈنٹ بار سے مراد یہ ہے کہ ایک جج اگر غلط کام کر رہا ہے، ایک جج اگر خدا کی کرسی پہ بیٹھ کے وکیلوں کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے، ایک جج اگر وہاں بیٹھ کے واقعتاً لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے صرف پبلسٹی کی خاطر ٹکرز چلاتا ہے، یا وہ فیصلے کرتا ہے جس سے صرف پبلسٹی تو ہو، پریکٹیکلی جو شیخ صاحب یہ آپ کا پرسپشن ہو سکتا ہے، نہیں، یہ آپ کا پرسپشن ہو سکتا ہے، میں اپنی بات یہ بات غلط ہے، یہ بات میرا پرسپشن نہیں، یہ پوری بارس کا پرسپشن ہے، یہ پوری بارس کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ہوا کیا میں صرف ایک منٹ اپنی بات ختم کر دوں۔ ہوا کیا؟ افتخار محمد چودھری صاحب کے آنے کے بعد ایک جانثاروں کی ٹیم بن گئی، اور کئی دفعہ
جب وہ فیصلے کرنے لگتے تھے ایسے امپورٹنٹ ایشوز پہ ان جانثاروں کی ٹیم کو اپنے ساتھ وہاں بٹھایا کرتے تھے. کہاں بٹھایا کرتے اپنے کورٹ روم نمبر 1 میں. ان کو کورٹ روم نمبر 1 میں کوئی بھی جا سکتا ہے سر, جانے میں تو کوئی جا سکتا ہے. تھرو ڈاکٹر فقیر حسین ان کو فون کر کے بلوایا جاتا تھا ووٹ کے رجسٹرار پہ, اور وہ وہاں بیٹھتے تھے اور تب فیصلے اناؤنس ہوتے تھے. یہ ایک آسپیکٹ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت جو بات ہے جواد خواجہ صاحب کی, ان کا کنڈکٹ تھرو آؤٹ وہ وکیلوں کے خلاف رہا. نہ صرف یہ کہ وہ وکیلوں کی ذات کے خلاف وہ باتیں کرتے رہے, بلکہ اوورآل اب جس ایشو پہ آپ آ رہے ہیں, آج 23 دن وہ چیف جسٹس رہے. صرف یہ 23 دن نہیں ہے, ان کا پورا ٹینیور انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. دیکھیں وکیلوں کی یہ نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے کریں, یہ کریں. ہماری صرف ایک بات ہوتی ہے, میں ایک آدھے منٹ میں بات کروں. ہم کہتے ہیں ہمارا حق ہے یہ, ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ دو, ہماری بات تمیز کے دائرے میں سن لو. ہم ایک ڈیوٹی, لیگل ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ خدا کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہو. یہ ایک خاص شخصیت کے وکیل کو ریلیف نہیں ملتا تو آپ کو اس وقت یاد آتا ہے. نہیں, میں سن لینا سر, یہ بات نہیں ہے. آج اگر پورے پاکستان کی بار کونسلز, بار ایسوسیشنز اگر اس کے خلاف کھڑی ہیں تو اس کے پیچھے وزڈم ہے. نمبر 2, جو ایک خاص جس کیس کے وہ وکیل تھے بحریہ ٹاؤن کے, ایک کیس تھا محمد شفیع ورسز بحریہ ٹاؤن. سر جیسے میں بات کرتا ہوں, پہلے میں اصولی موقف ہم لے لیں پھر اس کی طرف آتے ہیں. ہمیں اس وکیل صاحب سے ذات سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹوورڈز دی ایڈوکیٹس, جس کی وجہ سے وائس چیئرمین اسلام آباد پر کونسل آپ کا موقف آ گیا. میں دوسرے منتخب نمائندہ کا موقف لے لوں, پھر ہم سینئر قانون دان احمد رضا قصوری صاحب کی رائے لیں گے. نہیں, میں باسی صاحب, اگر آپ کو کسی وقت ایک جج اگر ایماندار ہے وہ گاہے سختی بھی کر سکتا ہے. آپ اگر کیس کو, میں معافی چاہتا ہوں, اگر بعض وکیل کیس پہ التوا کی درخواستیں دیتے ہیں, وہ تنبیہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی تابع محمل یا برخوردار بن کے تو نہیں جا سکتا. تو آپ سر میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ سب کا ایکا ہو گیا, کسی ایک شاذ شخصیت کے وکیل کی توہین ہوئی تو اس لیے سب اکٹھے ہو گئے, یا کچھ بڑے چیمبر کے لوگوں کی توہین ہوئی, یا ہوا کیا سر؟ اچانک کیا ہو گیا ایسا؟ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جج, اگر جج آنیسٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جج کی بنیادی کوالیفیکیشن ہے کسی بھی جج کی, اس میں یہ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے, اور یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ اس کا جو کانڈکٹ ہے یہ اس میں شامل ہے کہ اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی احسان کسی پہ نہیں ہوتا. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آج اس پروگرام کے حوالے سے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور تقریباً تمام بار کونسلز وہ یونانیمسلی اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ جو علی ظفر کے ساتھ ہوا وہ بالکل غلط ہوا. اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ پیچھے چلے جائیے, ایک کیس ہوا تھا ڈاکٹر احسان افتخار کے حوالے سے, اور وہ اس کیس میں ایک ایلیگیشنز لگائے تھے. بحریہ ٹاؤن کے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس نے کچھ ایلیگیشنز لگائے تھے ان کے حوالے سے. ان ایلیگیشنز پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, اور یہی جج صاحب تھے جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, اور الٹیمیٹلی وہ کیس وہیں دفن ہو گیا جہاں سے وہ پیدا ہوا تھا, اور کوئی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اور یہ انویسٹیگیشن کا کام انویسٹیگیشن ایجنسی. صاحب یہاں 2 سوال ہیں مجھے, اگر آپ اجازت دیں. آپ کو, آپ کی رائے میں کسی کیس میں اس طرح انصاف نہیں ہوا جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو سر اس کی ریمیڈی تو کچھ اور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جج جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, وہ کلا کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے, تو اس کی بھی کوئی ریمیڈی ود ان فریم ورک ہونی چاہیے, کوئی آپ ریفرنس کی صورت میں یا بار کسی اور صورت میں. یہ تو ایک تہذیبی اور اقدار کا ایک عکاس ہوتا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے, رخصت کرتے وقت آپ اس کو اچھے انداز سے رخصت کریں. وہ دوسری ریمیڈیز کیوں نہیں اویل کی جاتی؟ اور یہ جو ایک ہماری روایتی ٹریڈیشن ہے, مختلف لوگ ایک علاقے پہ سرو کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں, اس کو کھانا ایک اچھے انداز سے رخصت کیا جانے والا ہے, اس کو احترام سے جانے دینا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں عرض کروں کہ جو ہماری بارز ہیں اور بار اور بینچ کا جو ریلیشن ہے یہ بڑا تاریخی اور ٹریڈیشنل ہے. یہ کہیں آپ اس کے لیے کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں دیکھیں گے, کوئی رولز نہیں دیکھیں گے. یہ بہت پرانا ہے, اور نہ صرف یہ پاکستان میں ہے بلکہ یہ تمام سب کانٹیننٹ میں جو بینچ اور بار کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت پرانا ہے. یہ جو ایشو اس وقت ہوا وہ ایشو یہ نہیں ہوا کہ جی فلاں کیس میں آپ نے ایڈجرن کیس نہیں کیا. اس کیس میں جو ایشو یہ تھا
کہ علی ظفر آپ بھی جانتے ہیں جس خاندان سے اس کا تعلق ہے. ایس ایم ظفر صاحب نے اس پروفیشن کو سرو کیا, 50 سال سرو کیا. وہ سردار اقبال صاحب جو سابق چیف جسٹس رہے اس چیمبر سے تھے. تو علیم بھائی کیا جج کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سامنے وکیل کھڑا ہے اس کا کس خاندان سے تعلق؟ نہیں, اس کا کنڈکٹ دیکھنا چاہیے نا. اس کا کنڈکٹ, مجھے بھی 25 سال ہو گئے اس پروفیشن میں نے انہیں کبھی بھی انہیں ایسا کنڈکٹ میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان بیکمنگ آف اے لائر ہو. تو ان کو کیا سزا دی گئی؟ ان کو سزا یہ دی گئی, انہوں نے یہ کہا کہ جی آج اور جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیس تو آج بھی وہیں کھڑا ہے. اس بیری ٹاؤن کا کیس تو فیصلہ نہیں ہوا, وہ تو آج وہیں ہے, اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. خواہش صاحب چلے گئے لیکن وہ کیس آج بھی وہیں ہے, اسی فائل میں پڑا ہوا ہے. آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ بدھ مت کے مجسمے کی طرح کھڑا ہوتا ہے, آپ انگریزی ماری جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, میری کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کہا, فیصلہ انگریزی میں آ گیا. تاریخیں ہونے کے باوجود بڑی ہیسٹ میں ہوا فیصلہ, بڑی ہیسٹ میں فیصلہ ہوا. کا فیصلے کے علاوہ کوئی اردو کے فیصلے کی بات کریں گے. احمد رضا قصوری صاحب جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے, قابل احترام, ان کی رائے تو آپ نے سن لی. اگر سر گریوینسز ہیں, اگر کہیں کچھ پرابلمس ہیں, تو وہ اس ڈھانچے کے, اس قانونی نظام کے اندر رہ کر ایڈریس کیوں نہیں کر لیے جاتے؟ لوگوں نے دیکھا تھا ایک تحریک چلی, وہ کلا اس کے ساتھ, کیا میسج جا رہا ہے سب کو؟ آپ تو نہیں تھے کر اس کے ساتھ, لیکن جو تھے ان کا کیا میسج؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نوجوان نسل کے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے پروفیشن کو آگے لے کے چلنا ہے, اور ان کی ریپرزینٹیو حیثیت بھی ہے. ان کے ویوز کی قدر بھی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی ریپرزینٹیو حیثیت ہے. دے ریپرزینٹ اے لارج نمبر آف لائرز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اوپر جو سب سے خوبصورت کسی نے کہا وہ لارڈ ڈیننگ نے کہا, ہو واز دا چیف جسٹس آف دی پریوی کونسل. جب ڈیلی ٹیلی گراف کا کیس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آیا اس کے سامنے, تو لارڈ ڈیننگ نے کیا کہا؟ لارڈ ڈیننگ نے کہا کہ دی کنٹیمپٹ آف کورٹ لا should not be used by a judge as a shield, but the best shield for a judge is his own judicial conduct. کہ judicial conduct جج کا اتنا above board ہو کہ لوگ اس کی ایبسنس میں بھی, کیفیٹیریاز میں بھی, کافی ہاؤسز میں بھی اگر اس کے بارے میں کوئی کہے کہ no, do you know personally? No, he is a very upright man. لوگ آپ کو ڈیفینڈ کریں. اگر آپ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سہارا لے کر اپنی عظمت کو برقرار کر رہے ہیں تو آپ بڑے تنکوں پر سہارا لے رہے ہیں. جج جو ہے, دیکھیں عدالت کا نشان کیا ہے؟ بیلنس, تکڑی. جج ہیز ٹو بی اے بیلنس پرسن, بیلنس ان ہز ویوز, بیلنس ان ہز کنڈکٹ, بیلنس ان ہز بیہیویئر. لیکن اگر کسی کو گریوینسز ہیں, ایک آدمی ایڈجسٹمنٹ لینے آیا نہیں ملی, یا ان کو لگا کہ ضابطہ جو ہے وہ فالو ان ٹرو اسپرٹ نہیں ہو رہا, میرا سوال آپ سے یہ تھا سر کہ اس نظام کے اندر رہ کر بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے کہ یہ کہ جو ہماری تہذیبی اقدار ہے ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کھانا نہیں دینا, کھانے میں ہم نے شریک نہیں ہونا, کیا کوئی ایسا ویکیوم رہ گیا ہے قانون میں, بائی لاز میں, کہ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے, اور آخری ہتھیار کے طور پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے اور تو کچھ نہیں ہوتا, ہم کھانے میں نہیں جائیں؟ نہیں, ریمیڈی ہے جی, کہ اگر بار کے لائرز upright and outspoken leadership elect کریں, who can on these issues can talk to the judiciary, اور وہ جوڈیشری پر بات کرنے اس اینگل سے جائیں کہ رابطے دوستیاں نہیں بڑھانے جا رہے ہیں بلکہ بار کا پوائنٹ آف ویو لے کے جا رہے ہیں. جی اگر اس قسم کے ریپرزینٹیو آ جائیں جو کہ بالکل ایک عزت و احترام سے اپنی کمیونٹی جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے احساسات, ان کے جذبات, ان کی فیلنگ کو صحیح معنوں میں بڑے پارلیمنٹری لینگویج میں چیف جسٹس کے سامنے پریزنٹ کر سکے کہ جناب فلاں آپ کا جو جج ہے اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ ویری بیلنسڈ, اس کا جو کنڈکٹ ہے اٹس ناٹ ویری پلیزنٹ ٹو دا بار, اینڈ آئی ہیو ٹو پرفارم اے ویری ان پلیزنٹ ڈیوٹی ایز اے ہیڈ آف دی بار. I have come to you, please. With this request. ٹھیک ہو گیا. اس میں تھوڑا جی میں اس میں ایک ایڈ کر لوں تھوڑا. جو گریونس ہمارا ہے جو بار کونسلز کا اور بار ایسوسیشنز کا ہے وہ یہ ہے کہ جس قانون کے تحت ان کو سزا دی گئی علی ظفر صاحب کو, اس قانون میں ہی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کانڈکٹ ہوگا کسی لائر کا تو وہ پاکستان بار کونسل موجود ہے اس کے لیے.
लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट मौजूद है सर फिर और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को एक लेटर या एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए थी और नहीं देखें ये तो देखें उस जिस कानून का उस कानून को आपको जिस contest करना कानून चाहिए के तहत उसको सजा दी गई अली जफर साहब को, उस कानून में लिखा हुआ है जो ऑर्डर 4 रूल 30 के तहत उनको सजा दी गई, उस कानून में लिखा गया है कि आप ये मामला बार काउंसिल को भेज सकते हैं। और जो रवायात रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलाजात मौजूद हैं कि जब इस तरह का कोई मामला होता है, चूँकि बड़ा डेलिकेट मामला है बार और बेंच का, वो मामला वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। ये लॉयर्स ही हैं जो लिटिगेंट्स वहाँ दाखिल होता है, हम उनसे कहते हैं आप बो डाउन करें। बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको पता नहीं होता। हम ब्रिज हैं, और जब हम अदलिया के लिए हम कुर्बानियाँ भी देते हैं, हम उनकी तकरीम भी करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए काम भी करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको एक दिन उन्होंने कहा जी कि इसको आज जुमे का दिन है, इसको आप मंडे के लिए इसको डेट फिक्स कर दें, तो आपने कहा जी मंडे को डेट फिक्स नहीं हो सकती। ये कभी भी नहीं हुआ। और मैंने आपसे कहा कि ये या तो हो ना इस तरह के फैसले आप करते आए हों, आपकी तारीख जो है वो इस तरह की नहीं है जो आपने जो प्रिटेंड अली किया। अब्बासी साहब, आप वकला के नुमाइंदा भी हैं और बहुत शाइस्ता आदमी भी हैं, लेकिन आपके लहजे की तलखी बताती है कि वकला कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुए हैं। लेकिन जिस कानून की आप बात करें, ऑर्डर 4 रूल 30 की, अगर इसके ऊपर ट्रू स्पिरिट में मैं फिर वही आपसे जानना चाहूँगा कि अमल नहीं हुआ, तो बार और बेंच का तो एक रिश्ता है। ये बातें उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के आपके नुमाइंदे उनसे बात कर लेते। कौन को सर क्या मैसेज गया जो आपके पीछे चले थे, जिन्होंने मारें खाई, जो इस तहरीक में बाहर निकले, उनको क्या मैसेज दिया गया सर? देखें मैं अर्ज़ करूँ आपको कि उस वक्त जब ये हियरिंग हो रही थी, वो 5-6 घंटे रही, और ये अनप्रेसिडेंटेड रहा कि ये केस शाम 5-6 बजे तक चला। इसमें इतनी जल्दी क्यों थी? क्यों इसको आप फैसला करना चाह रहे थे जल्दी? और उस दौरान इंटरवीन किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, इंटरवीन किया बार एसोसिएशन ने भी, और सीनियर लॉयर्स ने भी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये आज ही होगा, आज ही सुना जाएगा। तो इसमें अगर तो वो ये कहते हैं ना जी कि हम वो जो ओरिजिनल केस है बैरियर टाउन का, उसमें घपले हुए होंगे, यकीनन हुए होंगे, उसको सुनते तो हमें एतराज़ ना होता। लेकिन एक वकील के खिलाफ उसके कॉन्डक्ट के हवाले से जो आप एक दिन का वो कहते हैं जी कि मेरे वकील यहाँ नहीं हैं, मेरी वकील आसमा जहांगीर हैं, वो मंडे को आ जाएंगी, तो आपने उनको नहीं सुना और उनको सज़ा दे दी। तो मैं समझता हूँ कि ये अली अब्बासी साहब, मुझे आप इजाज़त दें, फजल याकूब अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फजल याकूब साहब, मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी जी सर, आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि कोई जज, कोई इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब जब मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रुखसत हो रहे हों, उनके एजाज़ में एक इशाया देना, खाना देना, ये हमारी तहजीबी अक़दार का एक नमूना है। अगर वकला बरादरी के कोई ग्रीवियंसेस थे तो वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहकर एड्रेस क्यों नहीं कर लिए गए? ये सारा मामला लोग, अब मेरे जैसे आम लोग जो वकला तहरीक में साथ चले, जिनकी बड़ी उम्मीदें हैं बार से भी बेंच से भी, वो हैरानो परेशान हैं कि ये क्या मामला हुआ कि सारे वकला इतने खफा हो गए। उस पर मेरी आज ये है कि देखें, वकला ये मूवमेंट बेसिकली वकला ने शुरू की, फिर उसके बाद मीडिया भी आ गया, जो सोसाइटी भी आ गई, पोलिटिकल पार्टी भी आ गई। वकला ने इस मूवमेंट में इतना कुर्बानियाँ दी, बाद लोग खिलाए गए, मतलब बम दबाते हुए उसमें मारे गए। तो असल में मामला इस तरह था कि ये पिछले काफी अर्से से बहुत सारे सीनियर वकला को ये शिकवा था कि जज जो हैं वो पेशेंट हेयरिंग नहीं दे रहे, या उनकी तजदीद करते हैं, या उनके साथ उसका रवैया मुनासिब नहीं होता। तो ये फैसला चलता रहा। फिर उस दिन जो सूरत हाल हुई तो 3 सितंबर को तो मैं भी मौजूद था, लतीफ आफरीदी साहब हमारे बड़े सीनियर वकील हैं, फार्मर चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो मौजूद थे, कमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे, कल हसन शाह साहब हमारे फार्मर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो मौजूद थे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि ज्यादा था पहले अली जफर के वकील थे, तो उन्होंने केस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उनके बिजारो साहब की डेथ हो गई। फिर अली जफर ने वकील किया आसमा जहांगीर साहबा को, तो 3 तारीख वो भी मौजूद नहीं थी। तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि आप इसको जज कर दें। तो 2-4 दिन अगर जज हो जाए तो क्या उनके पास अब फैसले इंसाफ के नहीं होंगे, या आप जज साहबान जो है तो वो गलत फैसले करेंगे, या उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि आप इसको जज कर दें। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने यहाँ तक रिक्वेस्ट की
کہ 3 تاریخ کو جمعرات کی آپ نے کہا کہ کل جمعہ ہے, کل سے آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ممکن ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آسمان جہانگیر صاحب ملک سے باہر نہیں ہوتی کہ وہ آ جائے. تو یہ ہم ساتھ میں واقعہ ہوا, ہمیں بھی اس کا بڑا افسوس ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھارت اب یہ ہو گئے ریٹائر ہو گئے, اللہ ان کو خوش رکھے. باقی یہ ہے کہ یہ ہماری مطلب ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس فیصلے سے, لیکن مجبوراً ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کیونکہ وکلاء کا صرف ایک ہی ٹھیک ہے. فضل اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ کی آواز بھی تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, ہم کچھ ٹھیک طریقے سے آپ کو سن بھی نہیں پا رہے, لیکن جو چیز آپ کی سامنے آئی, تھینک یو ویری مچ, وہ یہ تھی کہ ہم نے مجبور ہو کر شیب شاہین صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کیا. اب آنے والے دنوں میں بار اور بینچ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ یعنی آپ نے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا نا, کوئی ہمیں ڈانٹے نہیں, کوئی ہم ایڈجسٹمنٹ مانگیں تو ایڈجسٹمنٹ سے کوئی انکار نہ کرے. ہمارا یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جواز خواجہ صاحب کا یہ شارٹیسٹ پیریڈ تھا, میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بھی زیادہ پرابلم آئے. یہ زیادہ دیر کے لیے چیف جسٹس اس طرح رہ بھی کوئی نہیں سکتا. پہلی بات آپ کو یہ عرض کروں کہ بار ایسوسیشنز کے ساتھ رویہ ان کا, یہ چھٹیاں تھیں, چھٹیوں میں جنرلی یہ 15 جون سے چھٹیاں تھیں سپریم کورٹ کی, یہ کل پہلا فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا. اب چھٹیوں میں یہ جنرلی وکیل چھٹیوں میں جنرل ایڈجسٹمنٹ پہ ہوتے ہیں, صرف ارجنٹ کیسز لگتے ہیں, اور ان ارجنٹ کیسز کی بھی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جس کو چیف جسٹس اجازت دے یا ایک پالیسی بنتی ہے کہ یہ کیسز سنے جائیں گے. اب یہ غلطی سے چھٹیوں میں جج بن گئے, چیف جسٹس بن گئے. جب چھٹیوں میں چیف جسٹس بنے انہوں نے کہا سارے فیصلے میں نے کر کے جانے ہیں. اب یہ جو علی ظفر والا فیصلہ تھا یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے جو کہ سٹنگ جج ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. تو اگر ان کے وکلاء صاحبان نہیں اویلیبل تھے تو ارجنٹ کر دیتے, ان کے پاس ہی رہتا, وہ فیصلہ کرتے, اس میں جو بھی فیصلہ آتا. ہم اس کے میرٹ پہ بھی نہیں جانا چاہتے فار دی ٹائم بینگ. کوشچن یہ ہے کہ جب کسی جج کا رویہ کسی صرف وکیل کے خلاف نہیں, یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے, میں بتاؤں نا سر, نہیں لائسنس کوڈ آف کنڈکٹ میں مینشن ہے. سسپینڈ ہوئے ہیں سر, پہلے جو سسپینڈ ہوئے وہ سسپینشن بھی آپ کو پتا ہے کس گراؤنڈ پہ ہوئی. اس میں ایک بات البتہ ضرور تھی, اس پہ بھی اعتراض آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس میں یہ تھا کہ جناب ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی پینڈنگ تھی, اور ان کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے نتیجے میں جو نوٹس آیا کہ اس میں آپ نے جو زبان استعمال کی توہین پینڈنگ ہوں, ججز تو آپ کو نہ ڈانٹیں. نہیں, ہم میری تو سنیں سر, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, میں کوئی اپنی رائے تو نہیں دے رہا, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہ ججز تو سختی بھی نہ کریں, ججز تو آپ کی مرضی کی ایڈجسٹمنٹس بھی دیتے رہیں, کہیں ایڈجسٹمنٹس نہ دیں تو بارس خفا بھی ہو جائیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب نے, ہمارے دوست بھی ہیں, اچھا تعلق بھی ہے, لیکن سوال تو سوال ہے, انہوں نے جو باہر آ کے نظم پڑھی تھی اس پہ بارس نے کیا ایکشن لیا اپنے وکیل کے خلاف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ گزارش کروں سر, احترام دونوں طرف سے ہونا چاہیے. میری سر اس کا جواب ادھر سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ملی, بار صاحب ایکٹیو ہو گئی. مجھے آج آپ کے ایک وکیل رہنما نے بتایا کہ کتنے 100 درخواستیں پبلک کی وکلاء کے خلاف بارس کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی. وہاں تو آپ ایکشن نہیں لیتے. جعلی ڈگریوں والی کالی بڑے وکیل بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کیسز بھی موجود ہیں, وہاں تو آپ ایکشن نہیں لیتے. ایک معزز وکیل کو اس کی مرضی کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملی, اب ساری بات اتنی خفا ہو گئی. میری تھوڑے سے سمجھا دیجیے. میں آپ کو دو تین باتیں جو آپ نے ایک ہی سوال کے اندر کی ہیں اس کا میں تینوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ وکیلوں کے خلاف اپلیکیشن پینڈنگ ہے, ایک بات آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ جواز خواجہ صاحب کی تقریر کا حصہ ہے. یہ میں گزارش کروں, ہمارے پاس جو میٹر آیا جنرلی تمام کے پی کے بار کونسل میں گیا, پچھلے ہفتے فنکشن تھا ان کا اٹینڈ کر کے, ہم نے کہا ہم نے اس میں ایک ٹریبونل ہوتا ہے, ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے بار کونسل کی. ڈسپلنری کمیٹی کے پاس جب میٹر آتا ہے وہ اس کو پروب کرتا ہے اور اس کے خلاف ریکمنڈیشنز دے دیتے ہیں ٹریبونل کو. جو ڈسپلنری ٹریبونل ہوتا ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے انڈر دی لیگل پریکٹیشنز بار کونسل ایکٹ جج آف دی ہائی کورٹ, جو ہائی کورٹ کا کنسرن ہوتا ہے. اب وہاں جب میٹر گیا, پچھلے 5 سال سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈسپلنری میٹر کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوئے. ٹریبونلز ہی نان فنکشنل ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بندے نامینیٹ ہی نہیں کیے ٹریبونلز کو فنکشنل کرنے کے لیے. یہی ایشو کے پی کے بار کونسل کا ہے. ہمارے اسلام آباد بار کونسل چکے ہیں, اب بنی ہے, ہمارے نامینیٹ ہو چکے ہیں, ہمارے پاس میٹرز ہیں, ہم ان کو ریفر کریں گے. ہم نے ایف آئی آرز کٹانے کا فیصلہ کیا ہے اگر کسی بھی جگہ پہ کسی وکیل کا اس طرح کا مس کنڈکٹ ہوگا. سر میں بات کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات آپ نے یہ کہی بابر اعوان کے ایشو پہ,
بابر امان کا ایشو جس دن اس نے وہ نظم پڑھی, کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی, خیر ارسپیکٹو آف دیٹ, ویری نیکسٹ ڈے ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا. ایک بات اور بتا دوں, اعتزاز احسن صاحب نے سب سے زیادہ تنقید کی, ان کے الفاظ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ان کو لائیو چلوا کے دیکھ لیجئے گا. جب انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب نے ڈیٹ چینج کی تھی صدارتی, جو پچھلے سال 2013 میں صدارتی الیکشن ہو رہا تھا, اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کو تو کوئی نوٹس نہیں دیا انہوں نے. اس سے بڑھ کر اور میں ایک بتاؤں, ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ایڈجرنمنٹ پہ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایڈجرنمنٹ کے بغیر آپ ایکس پارٹی کر دیں, آپ کیس میں جو اویلیبل پارٹیز ہیں ان کی گفتگو سن کے, ان کی بحث سن کے آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں, کیونکہ انصاف کرنا اللہ کا آپ کا معاملہ ہے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہے ججز کے کہ وہ بدتمیزی نہیں کریں گے, بیلنس رہیں گے, ریسپیکٹ کریں گے تمام وکیلوں کی بھی اور لیٹیگنٹس کی بھی. لہٰذا لارڈ ڈینی کا ایک سینگ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ when a judge opens his mouth he shuts his mind. اور یہاں جو جواز خواجہ صاحب کا تھا, وہ اگر کسی وکیل کی بحث 1 گھنٹے کی ہے نا تو ان کو دیتے تھے 5 منٹ اور 55 منٹس جو ہیں وہ خود گفتگو فرماتے تھے. یہ جو طرز عمل ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, ایک بیلنس جج کا نہیں ہے. ہمیں اس پہ اعتراضات ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں. ایک بات, جسٹس ثاقب نثار صاحب موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ آنیسٹ جج ہیں. ایک دن میرے ساتھ ایک بات پہ بڑے ناراض ہوئے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کیس تھا, یہ کیسے ججز فیصلہ کر رہے ہیں, ہم ہر فائل کو چیک کریں گے. میں نے کہا سر, یور لارڈشپ از اے ممبر آف جوڈیشل کمیشن, آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, ریسپانسبل بھی آپ کے اوپر ہے. کوسچن یہ ہے کہ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنے لگیں اگر اس وقت نہیں دیکھیں گے تو آج جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں اس سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے. سر بات بھی قابل احترام ہے اور عدلیہ تو بہت قابل احترام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے کیسز, ایک ان کی طرف سے غصہ آیا, اب میں کسی جج کو تو بلا نہیں سکتا کہ اس کا میں موقف سنوں, وہ تو فرض کفایہ مجھے ہی ادا کرنا. میں نے کوشش کی تھی 1-2 ریٹائرڈ ججز بھی آ جائیں, انہوں نے بھی اوائڈ کیا. اب جو سر ینگ لائرز ہیں, جذبات بھی ہوتے ہیں, غصہ بھی آ جاتا ہے. ججز بھی ہو سکتا ہے چھوٹی عدالت میں بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتے ہوں کہ جس کے اوپر خون کھول اٹھتا, عدالت کا گھیراؤ کر لیا, تالے لگا دیے دونوں طرف سے. اب اس کا حل کیا ہے, ایک باعزت اور باوقار حل کیا ہے؟ آپ کے کوئی گریوینسز ہیں تو آپ ود ان پیرامیٹرز رہ کے ایڈریس کر لیں, یا وہ کوئی ایسی ریمیڈی موجود ہی نہیں ہے اور آخری حل کے طور پہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں دینا. دیکھیں بات یہ ہے, اٹس اے ویری popular saying that chariot of justice has got 2 wheels, bench and the bar. اب یہ wheel اگر ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو chariot پھر بھی الٹ جائے گا. یہ wheel دونوں برابر کے ہونے چاہیے, اور یہ دونوں wheel جب تک synchronise نہیں کریں گے جب بھی chariot move نہیں کرے گا. اور chariot کے آگے جو گھوڑا ہے وہ ہے آئین جو پول کر رہا ہے اس انسٹیٹیوشن کو, وہ آئین ہے. اور اس چیریٹ کے پہیے ہیں, ایک بار ہے, ایک دوسرا بینچ ہے. اس کے اندر جو ایک رشتہ ہے اسی ایک اپنا ایک عزت و احترام کا کہ من ترا حاجی بگو تو من حاجی بگو, کہ ہم ان کو مائی لارڈ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لرنڈ کونسل. یہ ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, ایک تہذیب کے دائرے کے اندر ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس کو آپ ٹلٹ کر دیں گے, کوئی بھی ٹلٹ کر دے, تو ہی از ناٹ ہیلپنگ دی جوڈیشری ٹو گرو. دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے لا پروفیشن میں بھی بہت سارے ڈسمسڈ اپنا اے ایس آئی اسی آ چکے ہوئے ہیں, ہیڈ کلرکس آ چکے ہوئے ڈسمس ہوئے. میں آپ کو بتاؤں کہ ملک برکت علی, who later on became the leader of the opposition before partition, he was a magistrate, he was dismissed, and he اس کے بعد انہوں نے لا کیا, and he was a gold medalist جن کا آج تک ریکارڈ ملک برکت علی کا کسی نے توڑا نہیں. جب گورنر پنجاب آیا, برٹش گورنر, اس نے جب اس کو گولڈ میڈل دیا تو اس نے کہا کہ ملک برکت علی, what a pity that the profession will not get advantage of your wisdom. کیوں کہ ڈسمسڈ میجسٹریٹ تھا, ہی کوڈ ناٹ بی گیون اٹ لائسنس اسی تھی. اب یہاں
آپ ڈسمس سول ججز, ڈسمسڈ ASIs, ڈسمسڈ سیکشن افسروں کو آپ اسی کو LLB کر رہے تھے. اب یہ کراؤڈ آیا ہے, یہ جو مشروم گروتھ جو لا پروفیشن میں آئی ہے, ان میں وہ تہذیب کا دائرہ نہیں ہے. They do not understand that the law profession is the oldest profession and highly respected profession all over the world. دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھیں, ابھی میں ٹریول بہت کرتا ہوں, میں I just carry my Supreme Court, see, when I show my card of Supreme Court, sir, see, please, see, because they feel that he's a man of law, he's a man of law, he's a man of propriety, he's a man of discipline. تو یہ خامی قصوری صاحب کیسے دور ہو؟ جی یہ خامی کیسے دور ہو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بار کونسلوں کو بڑا رول پلے کرنا پڑے گا کہ they should when they induct anybody they should see his background کہ whether he is fit to be an advocate or not. یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور ادھر جو ہے جو چیف جسٹسز ہیں they have to supervise کہ ان کے جو نیچے جو ججز کام کر رہے ہیں وہ جو کنڈکٹ ہے جج کا, جیسا کہ شاہین نے ابھی آپ کو ذکر کیا, اس کے مطابق کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی سکم ہے یا اس میں کوئی جھول ہے یا کوئی اس میں کمپلینٹ آ رہا ہے بار کونسل سے, تو چیف جسٹس شوڈ ہیو اے کریج انف ٹو ٹیل ہز کولیگ کہ یو آر رانگ ہیئر اینڈ پلیز مینڈ یور اسٹائل. یہ ایک ڈسپلن ہمیں تو صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ جس دوسرے یہ پہلے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کے بارے میں بار کونسل کتنی ایک حساس ہے؟ دیکھیں بار کونسلز میں these are wonderful young people, I have got a lot of respect for both of them, but ہمارے ہاں زیادہ تر جو آفس بیئر آتے ہیں وہ آتے ہیں لیگل ایڈوائزیاں لینے کے لیے, وہ آتے ہیں جج بننے کے لیے. ان کا مقصد اپنی بار ایسوسیشن کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ان کا ہے کہ یہ ایک سیڑھی ہے, اس سیڑھی سے ہم نے کیسے اپنا اس چھت پر چڑھنا ہے جس چھت کی ہمیں تمنا ہے. تو اس کے لیے وہ پھر کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. جو ریپرزینٹیو ہے, whether he is a representative in the parliament, whether he is a representative of the bar, whether he is a representative of labor, اگر وہ اپنے لوگوں کو جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا ریلیونٹ کوارٹر میں بیٹھ کر, تو he is not discharging his responsibility. سر آپ کی طرف آتے ہیں. علی واحد صاحب, قصوری صاحب کی بات آپ نے سن لی. اب ایک نقطے پہ تو آپ نے جذبات کی عکاسی کر دی, ٹھیک, آپ جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ آپ کے جذبات مجروح ہیں اور آپ عکاسی فرما رہے ہیں. اب دوسرے جس نقطے کی طرف قصوری صاحب نے اشارہ کیا, وہاں آپ کب اپنے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کریں؟ دیکھیں جی, میں قصوری صاحب کی بہت رسپیکٹ ہے, میرے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے, ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے, لیکن اس حوالے سے میں شاید ان سے ایگری نہ کروں کہ پاکستان میں کوئی بھی دور ہوا, وہ مارشل لا کا دور ہو, وہ جمہوریت کا دور ہو, وہ سیمی مارشل لا ہو, ہماری جمہوریت زندہ رہی بار کونسلز کی, بار ایسوسیشنز کی. اور قصوری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ ووٹ ان سے لینا کتنا مشکل کام ہے. وکلاء کی نمائندگی کرنا اس لیے اعزاز ہے کہ یہ انٹلیکچوئلز آف دا سوسائٹی ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ الیکشن لڑے گا بار کے صدر کے لیے یا چیئرمین جیسے وائس چیئرمین یا چیئرمین کے لیے, اس کے دماغ میں یہ مطمع نظر ہوگا کہ جی وہ کوئی ایڈوائزری لے گا, وہ ایلیویٹ ہوگا. میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا جی کہ میں اس پورے سال کے دوران میں ایلیویٹ نہیں ہوں گا بطور جج آف دا ہائی کورٹ, میں کوئی آکشنر نہیں بنوں گا, میں کمشنر نہیں اپوائنٹ ہوں گا, میں کوئی وکالتنامہ سپرسیڈ نہیں کروں گا. یہ 6 مہینے ہو گئے, مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں نے ان 6 مہینوں میں کوئی وکالتنامہ سپرسیڈ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. وکلاء میں بھی کمزوریاں ضرور ہیں, لیکن آج یہ معاشرہ جہاں کھڑا ہے, آج جو ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ہم جو ٹارچ بیرر کا جو رول ہے ہمارا, جو ہمارے بار کونسل ایکٹ میں نہیں ہے, وہ جو ہم نے جو 2007 کی تحریک تھی, پوری دنیا میں اس کو اکنالج کیا گیا, ریکگنائز کیا گیا, وہ ہمارے کہیں لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ میں نہیں ہے. وہ ہم نے ایزیوم کیا وہ رول. اور آج جو معاشرے میں ہر آدمی کو, آپ کسی ریڈیبان کے پاس جائیں گے, اس کو قانون کا پتہ ہوگا, اس کو آئین کا پتہ ہوگا. تو یہ سینسٹائز سارا ان لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو اب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ سامنے آیا بارس کی طرف سے, افتخار چوہدری صاحب کے بارے میں اور اب جواد خواجہ صاحب کے بارے میں, یہ بار اور بینچ کے رشتے کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا؟ دیکھیں جی, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ بار اور بینچ کے رشتے میں کوئی فرق پڑے گا. یہ انڈیویجولس کی بات تھی,
जवाद खाजा साहब उनका एक इंडिविजुअल रवैया था, वहाँ और जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वहाँ हमें उनसे शिकायत नहीं है, जो उनके जो कॉन्डक्ट के हवाले से है, जो हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में है, ठीक है, हम उनसे शिकायत नहीं है। शेब साहब ताल्लुक मजबूत होगा कमजोर होगा? मैं समझता हूँ खत्म हो गया सर। कि मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब का जो तर्ज अमल जिस तरीके का भी किया है उन्होंने, ये मजबूत करेगा ताल्लुक़ को, और जो आइंदा चीफ जस्टिस बैठे हैं या आ रहे हैं, जिसमें जमाली साहब, इसके बाद आना है साकिब निसार साहब, उसके बाद आना है खोसा साहब, ये वो लोग हैं जो वकीलों का एहतराम करते हैं, जो ट्रू और रियल और सब्सटेंशियल जस्टिस पे बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर होगा। कसूरी साहब आपका क्या ओपिनियन है? मैं आई एग्री विद माय बोथ फ्रेंड्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक अपना ऑब्जेक्शन या क्रिटिसिज्म या वट एवर यू कॉल इट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल जज है, नॉट अगेंस्ट द जुडिशरी एज ए होल। ठीक है। एंड आई थिंक एक गुड मैसेज चला गया है बाकियों के लिए, ये एक सबक अमोल होगा कि नहीं, वासिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेब साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, मारीने कानून की गुफ्तगू के बाद मैं उस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।